دیکھیں جی، قربانی کے دنوں میں چند کریٹیکل کوسچن جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا۔ محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو۔ اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے، تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرا کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی، جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا۔ مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہو، اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے۔ باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ السلام کی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھتا، اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا۔ یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں۔ روحانی باپ تو ہے نا امت کے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے۔ ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے۔ اور پھر جس نے ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا۔ باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے۔ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا، پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے۔ اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ ظاہر شریعت
کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. والاغلال التي كانت عليهم، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا، دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا. یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے. سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اچھا، نہیں لگتا. مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی. سیدھی سی بات ہے. اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے. یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں. آپ سے آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے، قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے. جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب میں مدینہ شریف واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلی، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا تو ہوب نامی جگہ پر کتے بھونکے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی. تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے. اس طرح وہ ان کو
امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا۔ اور مجمع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی، لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتہ چلا۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے، آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں لیکن پہلے تو تھے۔ سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا، بعد میں پھر گئے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے، لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے، تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے، وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا، علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا، یہ ایک سرسری خبر ہے، یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی، قرآن میں حکم ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں، بہت بڑا درجہ ہے۔ حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے، حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا۔ امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھی سوائے اپنے محرم رشتوں کے، ماں وہ قانوناً ہے، وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہے۔ تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا، اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت، ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں، کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، ہر گناہ ظلم ہے۔ تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے۔ بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ۔ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے، آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے، پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔
تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اسے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع؟ نہیں, با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے, اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے, جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں, سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں, وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے, باللفظ یہ غلط ہے, خاتم کا ترجمہ اور ہے خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا, ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں, تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا, تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں, پھر اشقاہم, میں تو بڑا بدبخت ہوں, نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں, لیکن لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا, تو حضور نے فرمایا نہیں, لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے, تو حضور کہیں نہیں, لیکن کب کہا جاتا ہے جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں, کو مانے گا؟ جبکہ حدیث ہو بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے. اس حدیث کو شیخ زبیر علی صاحب نے صحیح کہا, ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا, آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا. اب بعض ناسبی جو ہے اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں, وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے عوام سے, تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں, امت کی بات کریں. امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی. تو شیخ البانی نے حدیث ہوب پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کامنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, حالانکہ خود سنی ہے, کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی, مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی, انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو, شیعہ پھر بہتر ہیں 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے, اور عام سنی نہیں, سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں جی 2 اس دور کے بخاری ہیں, ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی, اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی زئی صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی, کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا, اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بعد زبیر علی زئی صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ زئی صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی ہیں, انہوں نے باقاعدہ حدیث ہوب کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے, اور شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, غلطی ہوئی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر, ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں, میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا, نیا کام, میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, اس لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے, حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھی. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں بالکل. یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے. ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا, نعوذ باللہ من ذالک. سب سے بڑا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے نا علی کا, تو عمار ابن یاسر ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے, عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اوپر کی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو, اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے,
ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ اللہ کی اطاعت کس کو کہہ دیا؟ حضرت علی کی اطاعت کو۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے۔ لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہونے دیا، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی اس عمل ہونے سے وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری ہیں۔ عمار ابن یاسر کے بعد کس کی ڈگری کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کی شان میں؟ اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضائل کے چیپٹر میں جو حدیث لی ہے نا، حضرت عائشہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس میں عمار ابن یاسر کی حدیث لے لی صحیح بخاری میں کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے۔ تو حضور کی بیویوں کے فضائل بھی شیعان علی نے بیان کیے ہیں۔ شیعہ میں یہ پولیٹیکل ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، وہ والا شیعہ نہیں ہے جو رافضیت والا ہے، حقیقی شیعان علی۔ تو اس کے لیے جب یہ دو باتیں ہوں اور کہا جائے کہ یہ ایک جھگڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، اور کوئی شخص پوچھے کہ اچھا یہ میرے ساتھ جھگڑا ہوگا تو پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا ظالم ہوں اگر میں یہ کام کروں، اور آگے سے وہ منصف کہے نہیں نہیں تم نہیں، لیکن وہ جب تمہارے ساتھ یہ کرے تو اسے واپس پہنچا دینا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ظالم ہوا؟ مخالف۔ تو بات کرنے کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے نا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا، اہل تشیع اور بریلوی کہتے ہیں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے نہیں مانگتے؟ لب دے رہو اردو وٹ چڑھ دینا تو الفاظ کو نہ پکڑیں، یہ با محاورہ باتیں ہوتی۔ اب چونکہ میں نے اتنی علمی بحثیں عوام میں لے آیا ہوں، اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے آ چکی تھی، میں نے جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی ہے، پہلے کی ہوئی بھی تھی، لیکن آج یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک میں عام ہو گئی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ہم رافضیوں کو کلین چٹ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرو، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے بتاتے کہ اتنی بات تمہاری درست ہے، بنو امیہ نے یہ غلط کیا، لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ حق پہ ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے صحیح بات بتاتے تو ہم نے بتائی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو سنتا ہے وہ کٹر قسم کے اہل حدیث جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے، مجھے ای میلز کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی آئی ہیں وہاں، چونکہ وہاں تو پھر شیعہ سے ان کا انٹریکشن ہوا، شیعہ نے نکال کے جب بخاری مسلم کی حدیثیں رکھی پھر ان کو علی بھائی یاد آئے، اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں گلا نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں کزمانو گاؤ گلا نہیں کرنی ہے، جو آپ کے دویے کتاباں دے ساڈیاں نے۔ پھر دنیا میں جب بھی سنی شیعہ کنفلکٹ ہو تو کس کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی؟ ویسے تو ہر معاملے جی دیکھی جان گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو یہ اب آپ دیکھ لیں محرم شروع ہے، شیعہ کی ذاکرین کی بات کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سنی جائے، نہ کوئی منہ، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اتھینٹسٹی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ خلفائے راشدین کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں، الحمدللہ۔ البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا، یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی۔ شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی، پتہ ہی نہ چلے، تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا جب وہاں سے گزری تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندی جا کے گری اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئی، لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت اور اس کی کوئی سند موجود ہے۔ ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فیصل آباد والے۔ میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق۔ اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا، ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریٹک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ، کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑھا نہیں معاویہ نے کھودا، کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بیان نہیں کی۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل۔ پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھیں، وہ لائیں کون سی حدیث گھڑی تھی؟ تو کوئی ایسی حدیث۔ یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی، لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرن ہی باقی نہیں رہے گی، کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ ابن سیرین کا قول سنن ابی داؤد 4129 وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّخَّمُ فِي الْحَدِيثِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یاد رکھے تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ حدیث حوب، کتوں والی حدیث جو ہے، اب وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور رہا اجتہادی خطا والا معاملہ بھی، اس میں نے بتایا کہ سیدہ عائشہ بعد میں روتی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے
کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ بخاری میں بس اتنی حدیث، لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی